بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج العربیہ الدرس العشرون۔ آج ہم منہج العربیہ کے 20ویں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو خاص استعمال ہے وہ موصوف اور صفت کا ہے کہ اس سبق کے اندر موصوف صفت کا استعمال زیادہ ہوا ہے، تو آئیے سب سے پہلے ہم موصوف صفت کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اصل میں موصوف ان اسماء کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ میں اس کی کوئی صفت بیان کی گئی ہو، کوئی خوبی بیان کی گئی ہو۔ تو جس اسم کی کوئی خوبی بیان کی گئی ہو جس لفظ کے ساتھ میں، تو ان لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید عالم، زید عالم ہے، تو زید کی جو صفت ہے وہ عالم ہے اور زید کیا ہے؟ موصوف ہے۔ تو آئیے سبق میں دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں اسم اشارہ کے بارے میں پہلے بھی آ چکا ہے، جیسے ہذا کے معنی یہ، ذالکا وہ، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ میں صفت یعنی ایڈجیکٹیوز اور ضمیر متصل جیسے لہو کے معنی اس کے لیے کا استعمال سکھایا گیا ہے۔ یعنی اس سبق کے اندر جو ہے وہ اسماء اشارہ کا بھی استعمال ہے، خصوصاً اسماء اشارہ میں سے ہذا اور ذالکا کا استعمال۔ اسی طرح ضمیر متصل ہو ضمیر، اسی طرح کا ضمیر، اسی طرح یا ضمیر، ہو ضمیر جیسے لام کے ساتھ میں ملائیں گے لہو اس کے لیے، لگا تمہارے لیے، لی میرے لیے۔ تو لہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر متصل ہے، لکا میں جو کا ضمیر ہے یہ ضمیر متصل ہے، اسی طرح لی میں جو یا ضمیر ہے یہ بھی ضمیر متصل ہے۔ تو اس طرح کے ضمیروں کا استعمال اس سبق کے اندر ہوا ہے۔ موصوف صفت عربی میں پہلے اسم آتا ہے اور پھر اس کی خوبی یعنی صفت بیان کی جاتی ہے، اس کی خوبی اور صفت بیان کی جاتی ہے۔ تو جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں، اور جو خوبی اور جو صفت بیان کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ تو جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف، اور جو خوبی اور صفت بیان کی جاتی ہے اسے صفت کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ مثلا رجل مسلم، ایک انسان ہے، اس کی ایک صفت ہے مسلمان ہونا، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ رجل مسلم، مسلمان آدمی۔ تو رجل یہ کیا ہے؟ موصوف ہے، اس کی صفت ایک خوبی بیان کی جا رہی ہے مسلم کہ وہ مسلمان ہے۔ کتاب جدید، نئی کتاب، کتاب نئی بھی ہو سکتی ہے پرانی بھی ہو سکتی ہے، تو ایک کتاب کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ جدید کہ وہ نئی ہے، تو لہذا کتاب کی جو صفت بنے گی وہ جدید بنے گی اور کتاب موصوف بنے گی۔ ضمیر متصل کا استعمال جیسے لہو اس کے لیے یا اس کا، یدی ہی اس کا ہاتھ، یدن کے معنی ہاتھ، یدی ہی اس کا ہاتھ۔ لازم لی، اگر ہم کسی چیز کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری کرتے ہیں تو وہاں پر ہم لازم کا استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں الماء لازم للوضوء، پانی ضروری ہے وضو کے لیے، تو لازم لی کا استعمال ایسی جگہوں میں کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ کچھ الفاظ بھی اس سبق کے اندر آئے ہیں تو ہم ان کے بھی معنی جان لیتے ہیں، باقی الفاظ اکثر وہی ہیں کہ جو اس سے پہلے اسباق میں گزر چکے ہیں۔ ایک ہے خلق، خلق کے معنی اخلاق، کردار۔ طیب، طیب کے معنی پاکیزہ، اچھا۔ لسان، لسان کے معنی زبان۔ قدیم، قدیم کے معنی پرانا، قدیم۔ جزء، جزء کے معنی حصہ۔ تو آئیے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ھذا رجل یہ ایک آدمی ہے۔ ھذا رجل مسلم، یہ ایک مسلمان آدمی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ رجل کی صفت لائے مسلم کہ یہ ایک مسلمان آدمی ہے۔ لہو خلق، اس کے لیے ایک اخلاق ہے یعنی وہ اخلاق والا ہے، تو اخلاق اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو آگے بتایا لہو خلق طیب، دیکھیے یہاں پر طیب صفت لے کر کے آئے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہے۔ فی یدہ کتاب، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ آگے جملہ صفت کے ساتھ میں آیا ہے فی یدہ کتاب جدید،
جدید کیا ہے؟ کتاب کی صفت کہ اس کے ہاتھ میں ایک نئی کتاب ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نئی کتاب ہے۔ آگے دیکھیں وفی ذالک الکتاب منہاج جدید، اور اس کتاب میں ایک نیا طریقہ ہے۔ ذالک الرجل مشغول بالقراءۃ، وہ آدمی پڑھنے میں مشغول ہے۔ ھذا لسان عربی، یہ عربی زبان ہے۔ تو دیکھیے اوپر میں جدید جو آیا ہے منہاج کے ساتھ میں، وہ بھی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اسی طرح اس جملے میں ھذا لسان عربی، عربی بھی کیا ہے؟ صفت ہے لسان کی۔ العربی لسان قدیم، عربی پرانی زبان ہے، یہ ایک قدیم زبان ہے۔ وَهُوَ لازم لكل صغیر وکبیر، اور وہ ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے لازم ہے یعنی ضروری ہے۔ ھذا جزء اول، یہ پہلا حصہ ہے۔ جزء کے معنی حصہ، اول کے معنی پہلا۔ للہ حمد کثیر، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے۔ وَلَهُ فضل کبیر، اور اس کا بڑا فضل ہے۔ ھذا درس سہل، یہ ایک آسان سبق ہے۔ درس کے معنی سبق اور سہل کے معنی آسان، تو سہل کیا ہے؟ صفت ہے۔ اسی طرح اوپر کبیر بھی صفت ہے، اسی طرح اس سے اوپر کثیر یہ بھی صفت ہے، اول یہ بھی صفت ہے۔ اب آگے ہم اسئلہ جو ہے اس کو حل کریں گے۔ اسئلہ کے اندر آپ کی خود کی محنت ہونی چاہیے کہ اسئلہ خود سے کریں اور پھر سلائڈ سے ملائیں۔ پہلا سوال ہے هل انت ولد مسلم، ولد کی صفت مسلم، کیا تم ایک مسلمان لڑکے ہو؟ جواب کیا بنے گا؟ نعم انا ولد مسلم، جی ہاں میں ایک مسلمان لڑکا ہوں۔ هل القرآن کتاب مبارک، کیا قرآن مبارک کتاب ہے؟ نعم القرآن کتاب مبارک، ہاں قرآن مبارک کتاب ہے۔ اہو فی لسان عربی، کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ نعم ہوا فی لسان عربی، ہاں وہ عربی زبان میں ہے۔ هل الشتاء فصل بارد، کیا سردی ٹھنڈا موسم ہے؟ نعم الشتاء فصل بارد، ہاں سردی ٹھنڈا موسم ہے۔ هل الصيف فصل حار، کیا گرمی گرم موسم ہے؟ نعم الصيف فصل حار، ہاں گرمی گرم موسم ہے۔ شتا کہتے ہیں سردی کے موسم کو، اور صیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو۔ آگے ہے سوال هل مکہ بلد مبارک، کیا مکہ مبارک شہر ہے؟ نعم مکہ بلد مبارک، جی ہاں مکہ مبارک شہر ہے۔ افی ھذا الکتاب منہاج جدید، کیا اس کتاب میں نیا طریقہ ہے؟ نعم فیہ منہاج جدید، ہاں اس میں نیا طریقہ ہے۔ هل القرآن فی لسان عربی، یا قرآن عربی زبان میں ہے؟ نعم القرآن فی اللسان العربی، ہاں قرآن عربی زبان میں ہے۔ هل القرآن فی اللسان العربی، کیا قرآن عربی زبان میں ہے؟ نعم القرآن فی اللسان العربی، ہاں قرآن عربی زبان میں ہے۔ هذا الببغاء طائر جمیل، کیا یہ طوطا خوبصورت پرندہ ہے؟ نعم ہوا ای الببغاء طائر جمیل، اس کا جملہ نعم ہوا طائر جمیل بھی کہہ سکتے ہیں، اور یا پھر نعم الببغاء طائر جمیل یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں وہ ایک خوبصورت پرندہ ہے۔ هل اللسان العربی لازم للمسلم، کیا عربی زبان مسلمان کے لیے لازم ہے ضروری ہے؟ نعم ہوا لازم للمسلم، ہاں وہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پہ بھی کر ہوا ضمیر استعمال نہ کر کے اللسان العربی لازم للمسلم کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے ہم تمرین کو دیکھیں گے۔ دیکھیے اس سبق کے اندر تمرین کے اندر جو ہے وہ سب کے سب موصوف صفت ہے۔ کیا ہے؟ موصوف صفت ہے۔ ہمیں اس چیز کو دھیان میں رکھ کر کے بنانی چاہیے۔ موصوف صفت کے جو قواعد ہیں وہ عربی گرامر کی جو کلاسز ہیں اس کے اندر آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر بس اتنا یاد رکھیں کہ جو لفظ مؤنث ہو اگر ہمیں اس کی صفت لانی ہے تو وہ بھی مؤنث لے کر کے آئیں گے، اور جو لفظ مذکر ہو تو ہم اس کی جو صفت لائیں گے وہ بھی مذکر ہی لائیں گے، مؤنث نہیں لا سکتے ہیں۔ اچھا شہر، اچھا کے لیے طیب، شہر کے لیے بلد، کیا کہیں گے؟
بلد طیب. دیکھیے پہلے موصوف ہوتا ہے پھر صفت ہوتا ہے عربی کے اندر، لیکن اردو کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، صفت کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور پھر موصوف کو بعد میں. جیسے نئی کتاب، نئی کیا ہے، کتاب کی صفت ہے، تو ہم اردو میں اس کو پہلے بولتے ہیں پھر موصوف یعنی کتاب کو بولتے ہیں. لیکن عربی کے اندر پہلے موصوف ہوتا ہے پھر اس کی صفتیں ہوتی ہیں. موصوف کے بعد اس کی صفت جتنی بھی چاہیں ہم لا سکتے ہیں. مان لیجئے کہ ایک انسان ہے، وہ عالم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، تو ہم انجینئر بھی ہے، تو کئی صفتیں اگر ہم ایک ساتھ لانا چاہیں تو ہم کہیں گے ہوا رجل عالم طبیب مہندس. اس طرح کے ہم صفت لگاتے جائیں گے رجل کے بعد میں. تو آئیے تمرین میں دیکھیں. اچھا شہر، بلد طیب، بلد کیا ہے، موصوف ہے، طیب صفت ہے. مبارک کتاب، کتاب مبارک. ٹھنڈا پانی، ماء بارد. عربی قرآن، قرآن عربی. عجیب چیز، شیء عجیب، عجیب کے لیے عجیب. نیا طریقہ، منہاج جدید. پرانا گھر، بیت قدیم. موٹا آدمی، رجل سمین، سمین کے معنی موٹا. دبلا لڑکا، ولد ہزیل، ہزیل کے معنی دبلا. اسی طرح دبلے کے لیے نحیف کا بھی استعمال ہوتا ہے. خوبصورت تصویر، صورت جمیلت، یا پھر رسم جمیل بھی کہہ سکتے ہیں. رسم جیسا کہ اس کتاب کے اندر ایک سبق کے اندر آیا ہوا بھی ہے، رسم کے معنی تصویر، تو رسم جمیل یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور صورت جمیلت یہ بھی کہہ سکتے ہیں. نئی چیز، شیء جدید. میٹھا انجیر، تین حلو، حلو کے معنی میٹھا. خوبصورت پودا، غرس جمیل. اور نبات کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. نبات جمیل یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور غرس جمیل یہ بھی کہہ سکتے ہیں. چھوٹا کونڈا، اناء صغیر، یا پھر عصیص صغیر. عصیص جیسا کہ اس سے پہلے بھی استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی ہم عصیص ہی کریں تو بہتر ہے. عصیص صغیر. اچھا موسم، فصل طیب. خوبصورت گلاب، ورد جمیل. مسلم آدمی، رجل مسلم. قیمتی لباس، لباس ثمین. ثمین کے معنی ہوتا ہے قیمتی، سا سے، اور سین سے ہوتا ہے ثمین، اس کے معنی موٹا، جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے. مشکل کام، شغل صعب. شغل کے معنی کام اور صعب کے معنی مشکل. پرانا دوست، صدیق قدیم. نیا سبق، درس جدید. عربی زبان، لسان عربی. مسلمان، عالم، عالم مسلم. دینی تعلیم، تعلیم دینی، تعلیم دینی. اچھے اخلاق، خلق طیب. اب انشاءاللہ اگلے سبق کو اس سے آگے کریں گے.